وہ جیسے ہی اس نے پہنی سر کا درد دور ہو گیا۔ اب جتنا وقت وہ پہنی رکھتا درد قریب نہ آتا، لیکن جیسے ہی وہ ٹوپی اتارتا سر کا درد شروع ہو جاتا۔ اب وہ بڑا پریشان، بڑا اس میں سوچنے لگ پڑا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، ٹوپی پہنتا ہوں درد ختم اور اتارتا ہوں تو درد شروع۔ تو اس نے سوچا کہ ضرور اس ٹوپی میں کوئی راز ہے۔ اب ٹوپی کے کپڑے کے اندر دیکھا تو ایک پرچی ملی، وہ بیر نکالی تو اس کے اوپر حضرت عمر نے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان الفاظ کی برکت تھی کہ ان کا سر درد دور ہو گیا۔ یوں ہی اب میں جو حدیث پاک ناظرین کو سنانے لگا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ آج کے پروگرام کا حاصل بھی ہے اور تمام ناظرین کے لیے گراں قدر تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی حدیث جسے ہم روزانہ اپنے عمل میں لے کر آئیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ حدیث پاک یہ ہے، اسے نقل کر رہے ہیں شیخ اکبر جناب محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو بطور خاص اصطلاح محدثین میں حدیث مسلسل بالقسم کہا جاتا ہے، یعنی شیخ اکبر سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے راوی ہیں سب نے حدیث بیان کرنے سے پہلے قسم اٹھائی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں اس حدیث کی اہمیت کتنی ہے۔ سند پہنچتی ہے حضرت انس بن مالک تک، وہ کہتے ہیں باللہ العظیم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے حضور سے سنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں نے جبرائیل سے سنا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں نے میکائیل سے سنا ہے۔ اور حضرت میکائیل فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ کی قسم میں نے اسرافیل سے سنا ہے۔ حضرت اسرافیل فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ کی قسم میں نے خود رب العالمین سے سنا ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا کہ مجھے میری عزت کی، میرے جلال کی اور میرے جود کی قسم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں بیان فرمائی، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ بغیر قسم کا ہی کوئی بات کرے تو اس کی بات سے بڑھ کر اہم اور پختہ اور مضبوط اور مفید بات کس کی ہو سکتی ہے، لیکن 3 قسمیں بیان کر کے اس بات کی افادیت کو بڑھا دیا۔ ارشاد فرمایا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھا، اب میں بتاؤں گا کیسے ملا کر پڑھا۔ فرمایا میرے کرم پر واجب ہے کہ میں اس شخص کی بخشش کر دوں، اسے قبر کے عذاب سے، اسے فزع اکبر جو محشر کے میدان کی گھبراہٹ ہوگی اس سے بچاؤں، اور یہ گھبراہٹ اتنی سخت ہوگی کہ مشرک اور کافر کہیں گے اے اللہ یہاں سے ہمیں نکال دے، بے شک دوزخ میں پھینک دے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کو یہاں سے بھی بچاؤں گا، اسے دوزخ کی آگ سے بچاؤں گا، اور اسے اپنے نبیوں، رسولوں، شہیدوں، صدیقوں اور صالحین کی صفوں میں کھڑا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی فضیلت۔ سبحان اللہ۔ کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ شریف کو الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ شیخ اکبر یہ بات کر کے اب فرماتے ہیں پڑھنا کیسے ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب میم کو العالمین، لام کے ساتھ ملا لینا ہے، اور پھر آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کر لینی ہے۔ دوسرا شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ آپ یوں پڑھیں کہ بسم اللہ اور الحمد کو ایک سانس میں پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یوں آپ ایک سانس میں پڑھ لیں۔ یہ دونوں طریقے شارحین حدیث اور محدثین اور اولیاء کرام نقل کرتے آئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ڈاکٹر صاحب بسم اللہ شریف کو پڑھنے کی، اور بالخصوص بسم اللہ کو الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی۔ اس کے نتائج اور اس کے ثمرات جو ہیں میں چاہوں گا وہ ذرا دہرا دیں تاکہ ہمارے ناظرین اس کی تفصیل میں کہیں اصل جو ثمرات ہیں وہ دب نہ جائیں۔ ثمرات اس کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے بخش دوں، یہ میری رحمت پر واجب ہے، واہ، مالک خود اپنے ذمہ کرم پر لے رہا ہے۔ دوسرا میں اسے قبر کے عذاب اور وحشت سے بچاؤں، سبحان اللہ، محشر کے میدان کی سب سے بڑی گھبراہٹ سے اسے محفوظ رکھوں، سبحان اللہ، دوزخ کی آگ سے بچاؤں، سبحان اللہ، پلس اسے میں انبیاء، صالحین، شہداء اور صدیقین کی صفوں میں کھڑا کر دوں۔ سبحان اللہ۔ ترکیب کیا ہے اس کی مفتی صاحب؟ ترکیب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں،
یعنی میم کو لام کے ساتھ کتنی دفعہ پڑھیں؟ یہ آپ زندگی میں ایک دفعہ بھی پڑھ لیں، اللہ لیکن میری گزارش ہوگی اللہ کہ آپ جب بھی وہ نماز پڑھیں جو چاہے آپ پانچوں نمازوں میں سے کوئی بھی نماز تنہا پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، تو بسم اللہ شریف کو الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ تو بطور خاص نماز اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ نے خاموش رہنا ہے۔